السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج بہت سے اہم ایشوز ہیں جن کو اس پروگرام میں ڈسکس کیا جائے گا، اس لیے 3 حصے ہوں گے پروگرام کے۔ پہلے آج کی عدالتی کارروائی کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ جو ہے اس کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج ٹرائل فوجی عدالتوں میں جاری رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف وفاق کی طرف سے جو اس وقت صوبوں میں نگراں حکومتیں ہیں ان کی طرف سے وزارت دفاع سمیت تقریباً 17 اپیلیں دائر کی گئی تھیں، اور آج جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں یہ 6 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی، اور یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ 5-1 کا فیصلہ آیا ہے، جس میں جسٹس مسرت ہلالی کی طرف سے اختلاف کیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اپیلوں پر فیصلے تک گرفتار افراد کے ٹرائل کا حتمی فیصلہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ دوران سماعت وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب تھے، انہوں نے اپنے دلائل دیے اور یہ کہا کہ ہر سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو رہا، صرف ان کا ہو رہا ہے جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ فوج کی تحویل میں تقریباً 104 افراد 7 ماہ سے ہیں، اور ملزمان کے لیے مناسب ہوگا کہ ان کا ٹرائل مکمل ہو جائے۔ اس پہ عدالت کی طرف سے پوچھا گیا کہ کیا ٹرائل مکمل ہو گئے ان ملزمان کے، تو اس پر اٹارنی جنرل کی طرف سے بتایا گیا کہ کچھ ملزمان پر فرد جرم عائد ہو گئی تھی، کچھ پر ہونا تھی، بہت سے ملزمان جو ہے وہ شاید بری ہو جائیں اس کے اندر، اور جنہیں سزا ہوئی وہ 3 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ حراست کا دورانیہ بھی جو حراست میں ہیں وہ آلریڈی وہ بھی سزا کا حصہ ہوگا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، ان کے حوالے سے بھی اعتراضات اٹھائے گئے تھے، لیکن انہوں نے بینچ سے الگ ہونے سے انکار کرتے ہوئے سماعت جاری رکھی۔ عدالت کا آج کا فیصلہ کیسا ہے؟ بالخصوص اس کو دیکھا جا رہا ہے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے حوالے سے ہم زیادہ تر ایک ہی اینگل سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن جو عدالت میں دلائل دیے گئے اس کے اندر کلبھوشن یادو کا بھی ذکر آیا، دہشت گردوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تو ہم یہ جانیں گے اور اس کے اوپر رہنمائی حاصل کریں گے۔ ایکسپرٹ اوپینین کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے بیرسٹر صلاح الدین صاحب، آپ ماہر قانون ہیں اور سابق صدر ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ یہ بہت سے حوالوں سے بحث تھی، ہم آپ کو بھی اس حوالے سے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کے حوالے سے سنتے رہے، لیکن ایک بحث انسانی حقوق کی بیسس کے اوپر ہے، دوسری بحث شہداء فورم کی طرف سے بھی جو اٹھایا گیا معاملہ اور جو وفاق اور حکومتیں وزارت دفاع بھی اٹھا رہی ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی سپریم کورٹ کی اس کارروائی کو؟ جی دیکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا یہ سپریم کورٹ کا حکم امتناعی تھا وہ مایوس کن تھا، چونکہ ایک بڑا واضح طور پہ سپریم کورٹ نے ماضی میں کہا ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں یا کورٹ مارشلز ہیں وہ دراصل آئین کے تحت وہ عدالتیں ہی نہیں ہیں، ان کے سامنے جو کارروائی ہوتی ہے اس کو آپ کانسٹیٹیوشنل سینس میں آپ ٹرائل تصور ہی نہیں کر سکتے۔ لیاقت حسین کا کیس ہے، میرم علی کا کیس ہے، تو یہ بنیادی طور پہ یہ بات ہی غلط ہے کہ کسی بھی سویلین کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی کیا جائے۔ ہاں ایک ایکسیپشن ہے اور وہ ہے سرونگ آفیسرز کو، اور سرونگ آفیسرز کو کیونکہ آئین میں خود آرٹیکل 8(3) ہے جو ان کو ایگزیمشن، ان کو فنڈامنٹل رائٹ سے ایگزیمپٹ کرتا ہے، تو بنیادی حقوق ان پہ لاگو نہیں ہوتے، مگر کسی شہری سے یہ حق نہیں لیا جا سکتا۔ اب بات یہ آتی ہے، آج عدالت میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ فلاں جو دہشت گرد تھے ان کے ساتھ کیا ہوگا وغیرہ۔ میں یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے یا کوئی پبلک نیوسنس کریٹ کرتا ہے یا جو بھی ہے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ عام عدالتوں میں سزائے موت نہیں دی جاتی، ہر قسم کے اس میں فیصلے ہوتے ہیں، وہی پاورز ہوتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اگر فوجی عدالتیں نہیں ہوں گی تو یہ لوگ کسی طریقے سے بالکل بچ کے نکل جائیں گے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک غلط بات ہے۔ اب دوسرا اینگل یہ ہے کہ ابھی نیچرلی جو نیچے جو 5 رکنی بینچ نے جو آرمی ایکٹ کی کچھ شکیں جو کالعدم قرار دی تھیں، جس کی تحت سویلینز کی بھی ٹرائلز ہوتی تھیں، ہو سکتی تھیں فوجی عدالتوں میں، اس 5 رکنی بینچ کا ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا۔
تو اس پہ آج سپریم کورٹ نے کہا, سپریم کورٹ کے کچھ جج صاحبان نے کہا کہ اس کی وجہ سے چلیں ہم اس کو معطل کر دیتے ہیں فیصلے کو, پھر ہم اس کو جب تفصیل آئے گی تو اس کا پھر جائزہ لیں گے. مگر دیکھیں جب بھی حکم امتناعی پاس کرتی ہے کوئی بھی عدالت, تو وہ ایک ہمارے لاء میں ایک کانسیپٹ ہے بیلنس آف کنوینئنس اور irreparable harm. اب اس میں اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو وہ جو 104 اشخاص ہیں جو ابھی پابند سلاسل ہیں اور ان کی کوئی بیل اپلیکیشن بھی نہیں موو ہو سکتی چونکہ وہ ان کی ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو رہی ہے. اب اگر کل کو 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ جی ہاں فوجی عدالتوں کے سامنے ان کی ٹرائل نہیں ہو سکتی تھی اور ان کی انٹائٹلمنٹ تھی ڈے 1 سے, آج اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ان میں سے کئی لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں وہ اکوٹ ہونے چاہیے. تو اب ان بے گناہ لوگوں کی جو انہوں نے اپنا جیل میں 6 مہینے سال گزارا ہے وہ ان کی زندگی کا وقت کون واپس لائے گا؟ دوسری طرف اگر سپریم کورٹ کا فائنل فیصلہ, اپیل کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ نہیں ان کی ٹرائل ہو سکتی تھی, تو اگر وہ آج چھوٹ بھی جائیں تو کل دوبارہ گرفتار ہو کے ان کو سزائیں دی جا سکتی ہیں, وہ اپنا پورا پیریڈ کر سکتے ہیں. تو اگر irreparable loss دیکھا جائے, بیلنس آف کنوینئنس دیکھا جائے, تو وہ یہی تھا کہ ان اشخاص کو ابھی فوری طور پہ, اور جو حکم بھی تھا پہلے 5 رکنی بینچ کا وہ یہی تھا کہ ان کو یہ نہیں تھا کہ ان کو آج ہی چھوڑ دیا جائے, یہ تھا کہ ان کو عام جیلوں میں ڈالا جائے اور ان کے جو انتصاد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں ان کے سامنے ان کے مقدمات چلائے جائیں, اور وہ اگر بیل دیتی ہیں نہیں دیتی وغیرہ بعد میں دیکھا جائے گا. تو کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی, کوئی ایسی ارجنسی نہیں تھی کہ آج ہی آج حکم امتناعی جاری کیا. یہ جو ایک سوچ پائی جاتی ہے, یہ تمام ان اصولوں کے حوالے سے تو نہیں, لیکن ایک عام ہم نے بحث ضرور دیکھی ماضی میں بھی جب یہ معاملہ عدالت کے سامنے تھا تو کچھ ملزمان کی طرف سے یہ اپیل کی گئی کہ ہم سپیڈی ٹرائل چاہتے ہیں, فوجی عدالتوں کے ساتھ سپیڈی ٹرائل کو جوڑا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ جو پائی جا رہی ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر اپنا ملٹری کسٹڈی میں ہے تو اس کے جو بیان ہیں ان کو کتنا ویٹ دیا جا سکتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کئی مرتبہ 21ویں ترمیم بھی جب آئی تھی تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جو تمام لوگ جن کی ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوئی 100% انہوں نے کنفیشنز کی, اور 100% ان ملزمان نے کہا کہ ہمیں وکیل نہیں چاہیے, ہمیں جو فوج جو وکیل کر کے دے گی ہمیں پورا بھروسہ ہے. اور انہی لوگوں کو ان کی کنفیشنز کی بنیاد پہ سزائے موت بھی سنائی گئی, وہ سپریم کورٹ تک گئی, سپریم کورٹ نے بھی وہ اپہولڈ کی. تو معذرت کے ساتھ اس کسٹڈی میں رہنے والے لوگوں کی کیا سٹیٹمنٹس ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی ویٹیج دیا جانا چاہیے, اور سپریم کورٹ کو یہ ایسپیکٹ نہیں دیکھنا چاہیے تھا. ایک جو اعتراض آج جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے حوالے سے اٹھایا گیا, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور ایک سوال بہت سے لوگ یہ بھی آج پوچھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ اس بینچ میں انہوں نے کیوں نہیں اس معاملے میں اس بینچ میں بیٹھنا پسند کیا, کیونکہ ان کے جو ایک پرسیپشن بھی ہے, ایک اوپینین بھی ہے ان کے حوالے سے کہ وہ ان معاملات پہ بہت زیادہ اوپینینیٹڈ ہے, لیکن اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حساسیت کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی جو بینچ تشکیل دیا ہے 6 رکنی, اس میں 4 جج صاحبان غالباً شامل ہو سکتے تھے, ایک چیف جسٹس صاحب, ایک اطہر من اللہ صاحب, شاہد وحید صاحب اور مندوخیل صاحب, کیونکہ وہ اوریجنل فیصلے کا حصہ نہیں تھے اور یہ اپیل میں شامل کیے جا سکتے تھے. منصور علی شاہ صاحب نے پہلے ہی اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا تھا کیونکہ ان کی غالباً جواد خواجہ صاحب سے جو ایک پٹیشنر تھے ان سے رشتہ داری تھی, تو ان کے علاوہ سب جوائن ہو سکتے تھے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو قانونی طور پہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ بات صحیح ہے کہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ اپیل کیا جا سکتا ہے 6 رکنی بینچ کو, مگر معاملے کی جس طرح آپ نے کہا کہ معاملہ اتنا حساس ہے, ایک ہمارے ملک کی تاریخ بھی ہے, جب ملٹری انٹرسٹ آ جاتے ہیں تو ہماری عدالتوں کا کیا رویہ رہا ہے,
تو اس کے مد نظر میں سمجھتا ہوں کہ شاید مناسب ہوتا کہ اس میں لارجر بینچ ہی تشکیل دی جاتی، جس میں جو بھی اویلیبل ججز تھے جو بیٹھنا چاہتے تھے یا کم سے کم جن کے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی نہ بیٹھنے کی، تو ان کو پھر ضرور بینچ میں شامل کرنا چاہیے۔ اب اس معاملے پہ صرف یہ آخر میں کہہ دیجیے گا کہ یہ جو 104 افراد ہیں جن پہ 9 مئی کے حوالے سے الزامات ہیں، یہ اب ان کا انصاف کی فراہمی کے حوالے سے جو مستقبل ہے وہ ہمارے لیے ان کلیئر ہے آج کی اس کارروائی کے بعد آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ابھی تو پھر چونکہ نیچے فیصلہ سسپینڈ ہو چکا ہے، تو پھر تو ابھی ان کی دوبارہ سے جو ٹرائلز ہیں ملٹری کورٹس کے سامنے وہ اب دوبارہ سے شروع ہوں گی، تو جن کے اوپر فرد جرم جاری ہو چکا ہے ان کی پھر اب گواہیاں ہوں گی اور وہ ساری ٹرائل پروسیس ہوگا، تو اب تو انکلیئر ایز سچ نہیں ہے اب اس پیریڈ میں، تو اب وہ جو ملٹری ٹرائلز ہیں وہ ان کی کنٹینیو کریں گی۔ ٹھیک ہے، اب آگے عدالت ایک اور سلسلہ آج کل چل رہا ہے ری وزٹ کرنے کا ماضی کے معاملات کو، جن میں بھٹو صاحب کے حوالے سے جو ریفرنس تھا اس کو بھی سماعت کی اس کی سپریم کورٹ نے، اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی جس طریقے سے کل بھی العزیزیہ ریفرنس میں وہ بری ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر مثال اس وقت قائم کی جا رہی ہے، لیکن یا پھر ایک اوپینین جو اس وقت رکھا جا رہا ہے کہ جو حال میں پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، خواہ وہ الیکشن سے متعلق جج صاحب نے منع کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی ایک ابہام کی صورتحال ہے جو سیاسی جماعتیں خود بھی قائم کر رہی ہیں، وہ ہو سو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ماضی سے اطلاعات کر کے ری وزٹ کیا جائے معاملات کو؟ جی، جہاں تک بھٹو صاحب کی ٹرائل کی جو ریفرنس ہے وہ تقریباً 1 دہائی ہو گئی ہے، وہ فائل ہوئی ہے، اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے تھا، اس سے پہلے آ جانا چاہیے تھا ون وے اور دی ادر۔ باقی اس میں میرٹس کیا ہیں وہ میں اس پہ ابھی میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، شاید اس میں عدالت نے شاید مجھے امائکس بھی اپوائنٹ کیا ہے، تو وہ پھر عدالت کے سامنے ہی بات ہوگی جو بھی ہوگی۔ جہاں تک میاں صاحب والے کیسز کی بات ہے، دیکھیں یہ تو کافی کلیئر ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ کئی جو کیسز تھے اس میں ان کے جج صاحب نے بھی ہی آ کے انٹرویوز دیے، پھر ایفیڈیوٹ دیا، کبھی کہا کہ مجھے فلاں جگہ سے پریشر تھا، کبھی فلاں جگہ سے پریشر تھا، اور پھر جو باقی چیزیں نکلیں آہستہ آہستہ، تو یہ بالکل صحیح ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہمارے عدالتی نظام سے، اور وہ اگر کریکٹ ہو رہی ہیں تو اچھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنی ماضی کی غلطیاں دور کر رہے ہوں، اگر پچھلے دنوں کسی سے ناانصافی ہو تو اس کو ٹھیک کرتے کرتے آپ آج کے دن کسی اور کے ساتھ ناانصافی کر دیں، اس چیز پہ بھی اور ڈیفینیٹلی بہت انسانی حقوق کی وائلیشنز آج ہو رہی ہیں، اور ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں ہسٹوریکل ریکارڈ کریکٹ کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے اور اپنی غلطیاں ماننے کی بھی ضرورت ہے، مگر ساتھ ساتھ جو آج کی بھی جو غلطیاں ہیں ان پہ بھی جائزہ لینا چاہیے۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ کی قیمتی وقت اور قیمتی رائے کا، آپ نے گفتگو سنی۔ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، کچھ ملک کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں اس حوالے سے، اور ایک ڈیبیٹ جو چل رہی ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بہت ہی ریئرلی اور بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ اختلافی آوازیں بھی پائی جائیں، اور ایسے بہت ہی کم پولیٹیشنز ہیں جو اپنی ہی سیاسی جماعت کی پالیسی کے خلاف بھی بیان دیتے ہیں۔ اسی جماعت میں شامل ہوتے ہوئے ہمارے آج کے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ایک سینئر سیاستدان ہیں، جب وہ پی ٹی آئی میں تھے تو تب بھی کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے، نون لیگ کے ساتھ ان کی قیادت کے ساتھ انتہائی قربت ہونے کے باوجود بھی وہاں پر بھی پالیسی کے اوپر تنقید کرتے رہے، اور بہت ہی ووکلی بات کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہ ہونے کے حوالے سے بھی، اور جو بات چیت کرتے ہیں اس کی کاسٹ بھی مختلف موقعوں کے اوپر آپ ادا کرتے آئے ہیں۔ سو آپ لوگ کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے ہمارے مہمان آج کون ہیں۔ مختوم جاوید ہاشمی صاحب، سینئر سیاستدان۔ مختوم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے، مختلف حوالوں سے آپ کے خیالات پچھلے چند دنوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو آج کل ہمارا سسٹم چل رہا ہے یہ الیکشنز کے حوالے سے، کہیں پر لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے، کوئی شکوہ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے، اور ایک طرف کوئی خوش ہے کہ ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ آپ اس سسٹم کے اوپر بھی اعتراضات رکھتے ہیں جو اس وقت چل رہا ہے؟
جی میرے اعتراضات تو ہیں. میں تو اس پورے سسٹم کے اندر بلیو بھی نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں جب تک اقتدار کا انتقال وہ اسٹیبلشمنٹ سے عوام کو نہیں ہوتا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. تو میرا تو بنیادی اعتراض یہ ہے، اور وہ آج تک اقتدار جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہا ہے. تھوڑا بہت وقتی ضرورتوں کے مطابق کسی کو دے دیتے ہیں، لیکن لینے اور دینے کا اختیار انہی کے پاس ہے. تو جب تک وہ عوام کے پاس نہیں پہنچے گا تو صحیح معنی میں تو پاکستان آزاد بھی نظر نہیں آتا. تو اس کی پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے بھی ہم 10 برگو ہے اپنی انتظامیہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کہ وہ پاکستان کے یہ زنجیریں بھی کھول دے اور اس کو آزاد کر دے. تو یہ میرا سارا اہتمام کے اوپر میری طرف سے تو یہ ہے میرا ٹھیک. ہاشمی صاحب، آج کل ایک اور بات بھی بہت کہی جا رہی ہے، جس طریقے سے خان صاحب کی حکومت گئی، جو ان کا طرز عمل رہا، جو ان کا انحصار اسٹیبلشمنٹ کے اوپر رہا، اور اب پھر جس طریقے سے میاں صاحب کی واپسی، ان کے مخالفین جو ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک طرف غلطی کچھ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ڈومین کے حوالے سے ضرور ہوگی، لیکن سیاستدان خود بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس بات کے اوپر کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. اکثر دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ عوام میں سے نہیں آئے. یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی عوام کو تحفہ دیا ہے. آپ کوئی اٹھا کے دیکھیں پارٹی، ان کے سربراہ ہوں، وہ عوام سے آنے کا رستہ ہی اور ہوتا ہے. یہ پہلے کوئی کاروبار کر رہا ہوتا ہے، ایک دن سوچتا ہے وہ ہمارا لیڈر بن جاتا ہے. کوئی کھیل کے میدان میں ہوتا ہے، ایک دن سوچتا ہے اور وہ ہمارا لیڈر بن جاتا ہے. یہ اصل میں جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو لیڈر بنا دیتے ہیں. جب اس کو خراب کرتے ہیں تو پھر اتنی خرابیاں ڈال دیتے ہیں اس کے اندر کہ لوگ سیاستدانوں کو برا بھلا کہہ کے خاموش رہ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ دونوں طرف کی بات ہے. مجھے آج کی پارٹیوں کو دیکھ لیں کہ کون سی پارٹی، جو آپ نے بھی تفصیل سے بتایا کہ وہ گلہ کر رہے ہیں لیول پلینگ، اس کو مجھ کو نہیں ملتی، اس کو ملتی ہے، وہ لاڈلا نہیں میل. بات کیا ہے؟ تمام کے تمام کہتے ہیں کشکول لے کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کھڑے ہیں کہ جناب ہمیں بلائیں. اس کو تو بلایا ہے، مجھے بلایا کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی انقلابی نہ پارٹیاں ہیں نہ لیڈر ہیں. لیکن اگر اس کو بنانا ہو تو ایک دن کے اندر بن بھی سکتا ہے. صرف جمہوریت کو قبول کر لیں ذہنی طور پر. یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی وہ مانتے نہیں ہیں، تو اسے کیا کریں گے؟ اختلافی آوازیں یہی ہیں بیٹی. آپ نے کہا اختلافی آوازیں ہم واقعی اٹھاتے رہتے ہیں، اس کی جو سزائیں ہیں وہ بھی پاتے رہتے ہیں. تو کیا کوئی ہمیں شوق ہے؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا حق ان کو دے دو. اب مجھے ابھی آ کے آپ کہتے ہیں میں اپنی پارٹی کی پالیسی سے اختلاف نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں جمہوریت جو ہے وہ پہلے نمبر پہ پاکستان مسلم لیگ کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں بھی اور شیڈول میں بھی نمبر 1 جمہوریت. تو جمہوریت کیسے ہوگی؟ ووٹ اعلان بار بار کہہ رہا ہے تو عمران خان کے ساتھ ہے. تو یہ ہم کہیں کہ اس کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، اب پھر دیکھیں ہم اس کے ایسی تیسی کر لیں گے. یہ کوئی بات نہیں ہے. ہمیں یہ نعرہ لگانا چاہیے مسلم لیگ کو، میاں نواز شریف کو،
शहबाज शरीफ को भी कि इमरान खान को रहा करेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, वो कहते नहीं उसे अंदर रखेंगे तो फिर हम लड़ेंगे। तो ये कोई जमहूरियत की जंग तो नहीं है। अब मैं इस जंग में कैसे साथ देख सकता हूँ अपनी पार्टी को। मैं इमरान खान के इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ लोगों के जो है पॉपुलर वोट जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। अगर इलेक्शन हो वो बनता है वजीर आजम बन जाए, भाई क्या तकलीफ है, सजा दे देगा ना। अभी वजीर आजम था, मेरी तो तमाम फैक्ट्रियाँ थी, मेरे जो कंट्रोल शेड थे, 19 करोड़ का नुकसान मुझे पहुंचाया गया। मैं कहता हूँ ये इमरान ने नहीं पहुंचाया, ये एस्टेब्लिशमेंट ने पहुंचाया है, ये जनरल बाजवा ने पहुंचाया है, ये जनरल हमीद ने पहुंचाया है। सीधी बात ये क्यों नहीं करते? इसलिए ये हमें इक़्तिदार दे दे तो फिर मैं तो राजी हो जाऊंगा, सब चीज़ें भूल जाऊंगा। तो हमें अपने मुल्क की हालात को बदलें, खुद को ना बदलें। हम तमाम बदल गए हैं, हम तमाम मोहल्लात में रहते हैं, हमारे कभी मुल्क के बाहर अंदर, फिर हम कहते हैं रिज़्क़ के हालात से या हमने कमाया है। वो भाई अल्लाह के बंदो, जब जिनके तुम मसीहा थे उनकी ज़िंदगी को भी बदला है कि नहीं बदला? अपने बच्चों की ज़िंदगी तो बदल ली है हमारे जर्नलों ने, हमारे सियासतदानों ने, मैंने, सब ने। तो पाकिस्तान के बच्चों की हमने कौन सी रास्ता बनाया उनके लिए? हाशमी साहब, आप कहते हैं कि मियां साहब भी अपने उनके जो सबसे बड़े मुखालिफ रहे इमरान खान साहब, उनके हक में बात करें। इस वक्त बहुत असूल की बात है, लेकिन मियां साहब ये कह रहे हैं कि मैं किसी से इंतकाम लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड हम देखते आए कि इमरान खान साहब तो सभी को जेलों में डालने की बात करते रहे। ऐसा एक माहौल उन्होंने बनाया कि आज कोई इस किस्म का बयान भी दे कि हम इनसे इंतकाम नहीं चाहते, उसको भी बहुत सराहा जाता है, लेकिन और फिर असूल को सब भूल जाते हैं। मियां साहब के हवाले से उनके मुखालिफिन जो वो कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस बार मामला तय करके आए हैं, आप इस बात पे इत्तेफाक करते हैं इससे? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ ये जो इस मुल्क की सियासत के अंदर विक्टिमाइजेशन है ये तो शुरू से चल रही है। इंतकाम की सोच रखना वो ठीक कहते हैं मियां नवाज शरीफ, लेकिन जब इनको मौका मिला है सबने अपने मुखालफों के साथ तशद्दुद किया है, उनकी आवाज को रोका है, उन पर पाबंदियां लगाई हैं, किसी ने कम किसी से ज्यादा। मैं तो हर दौर का जो है ये मुश्किलात देखता आया हूँ। मुझ पे शहबाज शरीफ ने भी हमला किया, मेरे अज़ीज़ों की ज़मीनें छीन ली। मुझ पर जर्नैलों को तो छोड़ें, जो सियासतदान हैं, जो अपने हैं, किसी ने मुझे माफ नहीं किया। तो फिर मैं मुझसे जवाब मांगती हैं तो मेरा जवाब तो बड़ा तल्ख होगा। मैं कहता हूँ इन बातों को छोड़ दें, मैं भी छोड़ दूं, जिक्र भी ना करूं। हम जिसको आज वोट देना चाहते हैं लोग उसको लेने दें, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान उसी दिन तरक्की करेगा जब पॉपुलर लीडर को पॉपुलर वोट जो है उसकी संदूक में जाने दे और उसे बाहर निकाल के गिने भी सही तरीके से और उसके हक में जाता है तो इक़्तिदार दे दें। और हाशमी साहब, इमरान खान साहब के हवाले से कहिएगा, उनकी जमात का ही सबसे बड़ा गिला है कि उन लोगों को के साथ ज्यादती हो रही है इस वक्त। तो अब ये जो इस वक्त है, खुद उनका जेल में होना, उनकी पार्टी के वर्कर्स जिनकी बहुत हद तक हमने देखा ओनरशिप भी उस अंदाज में नहीं ली गई जिस हद तक उनको वरगलाया गया था रियासत के खिलाफ, ये उनकी अपनी गलतियों, टकराव की पॉलिसी और ये 9 मई के वाक़यात का नतीजा है, या आपकी नज़र में ये वही सिलसिला है जो माजी में वज़ीर आज़म के साथ होता रहा, या फिर पॉपुलर लीडर्स जो कहा जाता है कि उनके साथ होता है? मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने बार बार बयान दिया है कि इमरान खान की जमात पर, उनके वर्कर पर इतना तशद्दुद हो रहा है जो मेरे इल्म में है, मैं उसका इज़हार करता हूं। लेकिन जो वो कहते हैं जी ये तो मान गया है कि मुझसे भी ज़्यादा तशद्दुद अब हो रहा है,
وہ میں اس لیے کہتا ہوں، ورنہ میرے ساتھ تو یہ میرا بازو، میری ٹانگ، مشرف کے دور میں مجھے ایک وزیر نے آ کے کہا کہ جمالی صاحب کہتے ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں آج سے آپ کا یہ بازو اور یہ ٹانگ ٹھیک نہیں ہوگی، میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں، آپ رک جائیں۔ میں نے اس کو کہا یار مجھے بازو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ میں کہتا ہوں تشدد جو عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، 9 مئی اپنی جگہ بالکل، 9 مئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر مقدمہ چلائیں، ثابت جو ہوتا ہے کسی کو آپ ٹانگ دیں، لیکن آپ اس کو الیکشن جب کرا رہے ہیں اس وقت ان چیزوں کو رکھ کے پھر ثابت بھی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب تو ہے کہ آپ اس کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو عمران خان کی جو حکومت تھی وہ میرے نزدیک آئیڈیل نہیں تھی، میں کہوں کہ وہ بہت آئیڈیل تھی۔ جو حکومت گرائی گئی، میں کہتا ہوں آئینی طور پہ گرائی گئی، لیکن ان سب کو اکٹھا کس نے کیا تھا؟ وہ کبھی اکٹھا ہوتے ہیں باجوہ کے بغیر؟ تو اسی طریقے سے پہلے عمران خان کو بٹھایا اور ان کی جڑوں میں بٹھایا، پھر اس کو عمران کے، تو یہ سب لڑائیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ میں کہوں گا کہ یہ قربانیاں سب دے رہے ہیں، براہ کرم ایک قربانی دے دے، اسٹیبلشمنٹ کے اقتدار دے دے عوام کو، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہترین فیصلہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مختوم جاوید ہاشمی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی۔ ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ بے شک آج میاں صاحب یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ میں انتقام نہیں چاہتا، لیکن اپنے تجربے سے ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ جس کو بھی حکومت ملی، جس کو بھی طاقت ملی، انہوں نے ضرور اپنے مخالفین سے انتقام لیا۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو پی ٹی آئی کا جو اس وقت صورتحال کے اوپر خاص کر الیکشن ڈیلے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اور جو آج کا عدالتی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کا موقف معلوم کریں گے آج کے سپریم کورٹ کی کارروائی کے حوالے سے بھی۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ علی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے آج جو کارروائی ہوئی ہے، فوجی ٹرائل کی اجازت دے دی ہے سویلینز کے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ عدالتی فیصلے کو؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آپ کے سوال سے پہلے صرف 10-15 سیکنڈ فلسطین پہ، جو میں تقریباً ہر پروگرام پہ بات کر رہا ہوں، اور آپ سب بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہماری بساط میں جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اتنا ظلم ہم نے نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں نے، ان گنہگار آنکھوں نے ایسا ظلم کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی ایک واقعہ دو ہو جاتے تھے، لیکن وارز میں بھی ایسا تو ظلم ہم نے شاید بوسنیا ہرزیگووینا میں جب سربینز مسلمانوں کو جینوسائیڈ کر رہے تھے تب بھی نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ پہ رحم کرے، اور ہمارے جو مسلم امہ کے لیڈران ہیں اللہ کرے ان کا بھی کوئی ضمیر وغیرہ جاگے، جو لگتا نہیں ہے، لیکن بہت ہی زیادہ قحط الرجال ہے۔ باقی آج کا جو فیصلہ ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں، تو ملٹری کورٹس میں جو سویلین، خاص کر جو سیاسی قیدی ہیں، ان کا کسی بھی صورت میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ صرف تحریک انصاف کا نہیں، کسی بھی جماعت کا، کوئی بھی کوئی سیاسی کارکن ہے، سول میں جو ہے ایکٹیوسٹ ہے، کوئی بھی ہے۔ باقی جو دیکھیں جو دہشت گرد ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ پاکستان میں کون ایسا پاکستانی ہوگا جو یہ کہے گا کہ دہشت گرد کو سزا نہ دیں؟ اور جو بھی جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہیں، جس طرح بھی کل واقعہ ہوا ہے ڈی اے خان میں، پورا پاکستان اس پہ سوگوار ہے۔ میرے اپنے علاقے میں جو ہیں شہید، ان کے جنازہ آیا ہے مردان علاقے میں، تو سب اس پہ دکھی ہیں۔ تو اس میں تو کوئی یہ جو قربانیاں دے رہے ہیں کس کے لیے دے رہے ہیں؟ یہ جو جوان شہید ہو رہے ہیں کوئی اپنے گھر کی چار دیواری کے تحفظ کے لیے تو نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے لیے، تو اس پہ تو سب ایک پیج پہ ہیں۔ لیکن جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جو سویلین قیدی ہیں، جو پولیٹیکل جو ایکٹیوسٹ ہیں، جیسے ابھی حال ہی میں بہت سے ہمارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں یا ماضی میں اور جماعتوں کے، تو پولیٹیکل پرزنرز کو اگر یہاں پہ ٹرائل کریں گے تو یہ بہت بڑا ایک سول رائٹس کا ایشو جو ہے وہ بن جائے گا۔ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، سیاسی قیدیوں کا کسی بھی صورت میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔
باقی دہشت گردوں کے خلاف ہم سب کا ایک ہی موقف ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دیں. کچھ باتیں علی صاحب پچھلے دنوں ہو رہی تھیں، اخباروں میں بھی رپورٹ ہو رہی تھیں کہ آپ لوگ اب پارٹی کے منشور میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایک نقطہ یہ بھی لے کر آنا چاہتے ہیں جو ماضی میں اتنا پی ٹی آئی کا طرز عمل نہیں رہا، کہ جو سیاسی فریقین ہیں ان سے بات چیت کریں گے، ان کی طرف اپنی توجہ رکھیں گے بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو. کیا ایسی بات ہے، یا آن دی ادر ہینڈ اداروں سے بھی تعلقات کی بحالی کے لیے گیون جو صورتحال ہے، الیکشنز ہونے ہیں، کیمپین آپ لوگوں نے چلانی ہے، تو آپ لوگوں کی کوئی بات چیت کی کوشش ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات کرتے رہنا چاہیے باوجود سخت اختلاف کے. اگر دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی نازی جرمنی اور الائڈ فورسز بات کر سکتے تھے، صبح جنگ کرتے تھے، رات کو بات کرتے تھے. یا اگر آپ روڈیارڈ کپلنگ کی جا کے دیکھیں تو کپلنگ سکیم یا اس زمانے کی کوئی بھی بکس اگر کوئی دیکھے تو اس زمانے کی جو سپر پاور تھی برطانیہ، اس کا اور روس کے ساتھ باقاعدہ بارڈر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بات ہوتی تھی اور میدان جنگ میں لڑائی بھی ہوتی تھی. تو ہماری تو کوئی ذاتی دشمنیاں تو نہیں ہے، نہ کوئی ہم نے ایک دوسرے سے قتل مقاتلے کی ہیں. سیاسی اختلاف ہے نا، تو سیاسی اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں ہے بات نہیں ہو سکتی. تو عمران خان صاحب نے جیل جانے سے پہلے ویسے اس کا اندیا خود دے دیا تھا. ان نے خود یہ بات گوش گزار کی تھی سب کے کہ ہمیں سب سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں سب سے بات کرنے کے لیے. اور سب میں سیاسی فورسز بھی ہیں، غیر سیاسی بھی، جو بھی ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، پاکستان کے مفاد کے لیے، کسی ڈیل کے لیے نہیں، پاکستان کے مفاد کے لیے ایک بات سب سے ہو سکتی ہے کہ ملک آگے کیسے چلانا ہے، آزاد شفاف الیکشن کیسے ہوگا، الیکشن کے بعد کیا کریں گے، کیا اسی طرح پکڑ دکڑ سارا کچھ. تو گفتگو کی طرف تحریک انصاف جو ہے ایک سٹیپ ہم آگے بڑھے ہیں، لیکن وہ کیسے بات آگے جائے گی. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف صرف اپنے لیے کوئی سہولت پیدا کرنے کے لیے بات کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، جب ہم بات کریں گے تو ہمیں بھی سہولت ملے گی، لیکن بات نہ کر کے بھی پھر نقصان کس کا ہے؟ کیا صرف تحریک انصاف کا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمارے پیچھے بہت بڑی تعداد میں جو ہماری قوم کھڑی ہے. اگر آپ ان کو سائیڈ لائن کر کے کوئی بھی نظام اس ملک میں چلانا چاہتے ہیں، آپ نہیں چلا سکتے. 25 کروڑ کے ملک میں اگر آپ اتنی سب سے بڑی جماعت کو سائیڈ لائن کر کے الیکشن کراتے ہیں یا ملک کا اقتدار کا نظام چلاتے ہیں، چند مہینے تو آپ ایک کیئر ٹیکر سے چلا سکتے ہیں، اور جس طرح چل رہا ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن آپ 5 سال ایک بڑی جماعت کو کھڈے لائن کر کے جو بھی سیٹ اپ لے کے آئیں گے اس میں سیاسی جان نہیں ہوگی. لیکن علی صاحب ویسے کیئر ٹیکر جیسا نظام چلا رہا ہے، کل تو خبر یہ بھی تھی کہ کراچی میں تاجر برادری سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب ملے، انہوں نے ان کو کہا کہ الیکشنز نہ کروائے جائیں. تاجر برادری نے ان سے مطالبہ کیا. بڑا افسوس کی بات ہے، اس پہ تو میں نے کل ہی بیان ایک دیا تھا اور میں آج آپ کے پروگرام میں بھی کہتا چلوں. جس شخص نے، یہ بات بڑی سخت ہے، میں چاہوں گا کہ میں بڑے نرم الفاظ استعمال کروں، جس شخص نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ہمارے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو یا کسی بھی نگران سیٹ اپ کے عہدیدار کو یہ تجویز دی ہے کہ آپ الیکشن نہ کرائیں، آپ ایکسٹینڈ کریں بیانڈ کانسٹیٹیوشن لمٹ، تو آپ ذمہ دار لوگوں کو، نگران حکومت کو جو بھی آئین توڑنے کی طرف مائل کر رہا ہے ان کے خلاف آئین کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. ہم پہ تو روز پرچے کٹتے ہیں، میرے جیسے آدمی پہ بھی دہشت گردی اور پتنی کون سے کٹے، ہمارے لیڈر پہ کٹے، ہمارے عام کارکن سے لے کے چیئرمین تک کٹے. میں دیکھوں گا کہ ان لوگوں پہ پرچہ کب کٹے گا جن لوگوں نے نگران سیٹ اپ کو، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ایکسٹینڈ کریں اور الیکشن نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو آئین توڑنے کی طرف مائل کر رہے ہیں. ان لوگوں پہ سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ان پہ پرچے کٹنے چاہیے، ان کو کورٹ آف لا میں لانا چاہیے اور ان کو مثال بنانا چاہیے. اسی طرح کے لوگ ملک کا نظام درہم برہم کرتے ہیں. یہ جتنے بھی تالے آزما آئے وہ خود سے نہیں آئے، ایسے ہی کوئی جا کے ان کا گماشتیا، ان کا پالیشیا، ان کا خوشامدیہ ان کو بات کرتا ہے. ان کے بھی دل میں کوئی اپنے آپ کو، ہر کوئی پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، نہ کوئی آئے گا. نظام مضبوط ہونا چاہیے. آرمی چیف کی اپنی ڈیوٹی ہے، چیف جسٹس کی اپنی ہے، پرائم منسٹر کی اپنی ہے، اور آپ کے صدر مملکت کی اپنی ڈیوٹی ہے. ہر آدمی نے اپنے اپنے کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز میں کام کرنا ہے. آئین پاکستان کہتا ہے آپ وقت پہ الیکشن کرائیں تو کرائیں، دیٹس آل. یہ میں ایز اے وکیل نہیں، میں ایز اے پاکستانی بھی میری یہی سوچ ہے اور آپ کی بھی یہی ہونی. جن لوگوں نے کاکڑ صاحب کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، کاکڑ صاحب کو خود ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے.
ایکشن لینا چاہیے. چلیں یہ جو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ علی محمد صاحب آپ کے صرف اعتراضات نہیں ہیں بلکہ حلقہ بندیوں کی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر، حلقہ بندیوں میں آپ نے مردان کے حوالے سے سنجیدہ سوالات اٹھائے، ادھر MQM کی طرف سے سندھ میں بہت تنقید اور بہت سارے تحفظات سامنے رکھے جا رہے ہیں. پھر جو دیگر مطالبات ہیں کہ موسم خیبر پختونخوا آپ کے صوبے میں اور بلوچستان میں بہت سرد ہوگا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شفافیت زیادہ اہم ہے یا الیکشنز کا اٹ سیلف ہونا؟ اگر یہ تمام سیاسی جماعتیں بالخصوص آپ کے حلقہ بندیوں کے حوالے سے اعتراضات ایڈریس نہیں ہوتے تو پھر بھی الیکشن میں جانا چاہیے؟ کسی بھی صورت میں الیکشن میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. باقی تو جو حلقہ بندی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، میں اس کو آپ کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ عام پاکستانی سمجھ جائیں کہ ایک شخص اگر لاہور میں رہتا ہے اور 75 سال سے رہ رہا ہے اور اس کے مسئلے لاہور شہر میں کسی جگہ سے حل ہونے ہیں، کسی ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس سے یا کمشنر صاحب کے آفس سے حل ہونے ہیں، اس کے ترقیاتی کام لاہور سے حل ہو رہے ہیں، اور آپ حلقہ بندی میں ایسی کوئی چینج کر لیں کہ لاہور کے رہنے والے کو جا کے قصور سے اپنے مسئلے حل کرنے پڑیں، تو آپ مجھے بتائیں یہ انصاف ہے؟ یہ سہولت ہے؟ تو میرے علاقے میں تو یہ کیا ہے کہ 75 سال سے بھی پہلے سے، تقسیم ہند سے بھی پہلے سے، جو لوگ مردان یہ تحصیل تقبئی سے اپنے مسئلے حل کرتے تھے وہاں جاتے تھے، ان کو اٹھا کے ایک اور علاقے میں پھینک دیا. کیا بات سے آپ کی ترقی یہ ہے کہ آپ جا کے وہاں سے آپ لاہور کی بجائے قصور سے اپنے مسئلے حل کریں؟ لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جو بھی بہانہ بنا لیں، جو بھی چینج کر لیں، کسی بھی صورت میں اگر کوئی سیاسی جماعت ہے اور اس کو اپنے آپ پہ اعتماد ہے کہ قوم اس کو ووٹ کرے گی، اس کو کسی بھی صورت میں الیکشن کے ڈیلے کی طرف نہیں جانا چاہیے. جو لوگ کہہ رہے ہیں سردی ہے، برف باری ہے، جن علاقوں میں ہے ادھر بھی الیکشن ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہے، کچھ چند ایک حلقے ہوں گے ایسے. باقی پاکستان میں کون سی برف باری ہے؟ جس کسی کو بہت سردی لگ رہی ہے تو اس کو گرم شال میں بھجوا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. الیکشن کرائیں، اللہ بہتر کرے گا. پروگرام میں بھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک اور معاملہ جو زیادہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، وہ علی صاحب سیکیورٹی صورتحال ہے ملک کی، جیسا کہ آپ نے خود حوالہ بھی دیا ڈی آئی خان کے کل کے انتہائی افسوسناک دہشت گردی کے واقعے کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معاملہ ہے، اس سے پہلے میاں والی، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اس قسم کی ایک صورتحال جنریٹ تو ہو ہی رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ کیمپین کی راستے میں ایک رکاوٹ رہے گا؟ یہ JUI کا ایک بڑا مطالبہ ہے، ان کے حافظ حمداللہ صاحب کے اوپر بھی بلوچستان میں ایک اٹیک ہو چکا ہے. دیکھیں، ہمارا ملک کا جو دشمن ہے وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو ٹریک پہ چڑھتا نہیں دیکھ سکتا. اس کو ہماری فوج سے بھی چڑ ہے، اس کو ہمارے نیوکلیر ایسڈز بھی ایک آنکھ نہیں باتے، اس کو پاکستان کے نعرے سے بھی مسئلہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کیا ان لوگوں کے پریشر میں آ کے ہم اپنے آئین سے پیچھے ہٹیں، ہم اپنے نعرے سے پیچھے ہٹیں، ہم اپنی پاک فوج سے پیچھے ہٹیں، ہم اپنے نیوکلیر ٹیکنالوجی سے خدا نخواستہ پیچھے ہٹیں؟ تو اگر یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ لازم و ملزوم ہیں، اور جتنی بھی دہشت گردی ہو ہم نے اپنے ملک کو چلانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آئین کہتا ہے وقت پہ الیکشن کریں. آج اگر ہم دہشت گرد حملوں کی وجہ سے الیکشن وقت پہ نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا. دہشت گردی کر کے ہمارے آئین پہ ہمیں عمل کرنے سے اس نے روک دیا، اس کا مطلب ہے اس کو شے ملے گی، کل کسی اور کام سے ہمیں روکے گا. ہمیں ہر صورت میں، کسی بھی صورت میں دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے، سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو. الیکشن وقت پہ ہو، جب الیکشن وقت پہ ہوگا دہشت گردوں کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا. اس سلسلے میں پوری قوم کو اپنی فوج کے ساتھ، اپنی سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ مضبوط کھڑا ہونا ہوگا. اور اس وقت پولیٹیکل جماعتوں کو یہ آئیں بائیں شائیں نہیں کرنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، ان کی جماعت نے بھی بہت عرصہ ادھر ادھر کیا ہے، یہ بات کر کے ادھر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. آپ تو 3-4 وزارتوں کی مار ہے بھائی، جو آپ کو کشمیر کمیٹی دیتا ہے آپ اس حکومت میں جا کے فٹ ہو جاتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے پاکستان کے آئین سے اور مت کھیلیں. یہ الیکشن ہونے دیں. ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عوام آپ کو ووٹ نہیں کرے گی. عوام جس کو بھی ووٹ کرے گی، پاکستان کے عوام اس ملک کے امین ہیں، انہیں پتہ ہے انہوں نے کس سے اس ملک کو چلانا ہے. جی، ان کے فیصلے کا شاید ان کو پتہ لگ گیا، عوام کے فیصلے کا ان کو پتہ لگ گیا. مولانا صاحب دل ہی دل میں ڈر رہے ہیں. ان کو تو آج سے 4 مہینے پہلے سے سردی لگ رہی تھی، جب پنکھے چل رہے تھے نا، تبھی سے مولانا صاحب کو سردیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں. یہ لیکن علی صاحب ایک اور آج کی آپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ضوابط کا خیال نہیں کیا گیا، یہی الزام ہے. الیکشن کمیشن نے آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وضاحت طلب کی ہے 18 دسمبر کو. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ ان کو کنونس کر پائیں گے یا پھر بیٹ کا نشان کھو بیٹھیں گے؟ اور بیٹ کا نشان اگر انتخابی نہیں ملتا آپ کو، بلے کا نشان، تو کوئی فرق پڑے گا آپ لوگوں کے لیے یا نہیں پڑے گا؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں،
اس ملک میں جس طریقے سے میاں صاحب کو ریلیف مل گیا ہے اور اب بالکل وہ سفید فاختہ بن گئے ہیں بغیر کسی داغ کے، سارے داغ دھل گئے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں، کرپشن کے داغ دھل گئے، ایون فیلڈ، عزیزیہ، سارا کچھ کلیئر ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح کے ماحول میں کون سے قانون اور آئین کی بات ہو رہی ہے؟ اگر ہمیں سے کوئی کنونس ہونا چاہتا ہے، ہم کنونس کر گئے ہیں، دوبارہ بھی کر لیں گے۔ الیکشن کمیشن سے ہی بصد احترام، انتہائی ادب کے ساتھ ہی، احترام کے ساتھ یہ عرض ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت جو قومی جماعت ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس سے حق اقتدار پاکستان کے عوام چھینے تو چھینے، ان کو اس کا حق ہے۔ کسی اور کو ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کھڈے لائن نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی اس ملک میں بڑی جماعت کو کھڈے لائن کیا گیا ہے، قومی جماعت، دیکھیں قومی جماعت ملک کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ جب قومی جماعت تگڑی ہوتی ہے، جب قومی جماعتیں تگڑی ہوئی ہیں، علاقائی سیاست نے مار کھائی ہے۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی عصبیت کی بنیاد پہ ملک میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں بناتے ہیں، وہ سائڈ پہ ہو جائے، ملک مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ قومی جماعت کو کھڈے لائن کرتے ہیں، ملک کی وحدت پہ حرف آتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹے اکائیاں جو ہیں وہ پھر مضبوط ہونا، کوئی مذہب کے نام پہ، کوئی علاقیت عصبیت کے نام پہ۔ لیکن میاں صاحب کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ آپ کا یا ان کی مخالفین کا جو بھی اس کے اوپر تبصرہ ہو، وہ خود اس پہ اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں، اپنے موقف کی فتح کا، کہ آپ کی حکومت کو لانے کے لیے جو ان کو سزائیں دی گئی تھیں۔ تو لیکن یہ اس پہ آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے علی صاحب کہ ایک سابق وزیر اعظم کا نام صاف ہو رہا ہے، ریوزٹ ہو رہے ہیں ان کے خلاف فیصلے۔ کل کو ہو سکتا ہے آپ کے قائد، پارٹی قائد کے بھی سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو بھی شاید کچھ گنجائش ان کے لیے بھی بنے، اگر ان کے ساتھ اگر آئین کی جیت ہوئی ہے تو میں تو خوش ہوں ایز اے وکیل، لیکن کیا یہ آئین کی قانون کی جیت ہوئی ہے؟ میاں صاحب کتنے سال باہر رہے، پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین، پاکستان کی عدالتیں محترم میاں صاحب کو بلاتی رہی، میاں صاحب نہیں آئے، میاں صاحب نہیں آئے۔ ہماری بڑی بہن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ روز جلسے کرتی تھیں اور ووٹ کو عزت دو کی بیانی کی بات کرتی تھیں۔ آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا جس طریقے سے میاں صاحب آئے ہیں اور جس طریقے سے ان کو ریلیف پہ ریلیف مل رہے ہیں، اور جس طرح ان کو حکومتی ریاستی سطح پہ ویلکم ملا ہے، اسٹیٹ ویلکم ملا ہے، ایک اسٹیٹ ریڈ کارپٹ ملا ہے ان کو، کیا یہ ووٹ کو عزت دو کی جیت ہوئی ہے؟ اگر واقعی یہ ووٹ کو عزت دو کی جیت ہوئی ہے تو میں تو ان کو پھر مبارکباد دوں گا، لیکن اگر یہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی جیت نہیں ہوئی تو یہ تو ان کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ اپنے کیس معاف کرا کے آپ نے اپنے بیانیے کو جو ہے راوی، جس میں ابھی پانی کم آتا ہے، راوی میں بہا دیا۔ آپ نے اپنے ورکر کو نائی کی دکان پہ، چائے والے کے پاس، تانگے والے کے پاس، ٹرک ہوٹل پہ، آپ نے اس کو آرگیومنٹ سے ہی جو ہے آری کر دیا۔ اب مسلم لیگ نون کا ورکر جو ہے وہ کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ کس بات پہ وہ بحث کرے گا؟ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ وہ تو میاں صاحب نے بہا دیا۔ چلیں لیکن علی صاحب، اسٹیٹ ویلکم جو ہوتا ہے وہ ہتھ کڑی والے ویلکم سے ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے سابق وزیر اعظم کے لیے، کم از کم ہمارے ملک بات صادر آنی چاہیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، بہت ہی کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے ان کا الیکشن کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں اعتراضات تو ہمارے بھی ہیں، مردان میں حلقہ بندیوں کے حوالے سے اس کو انہوں نے ڈیفائن بھی کیا، لیکن ہر صورت ان تمام اختلافات، تمام تحفظات کے باوجود الیکشنز ہی ملک کے تمام مسائل کا حل ہیں۔ سو یہ ہمارے آج کے تینوں مہمانوں کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کے حوالے سے اور یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کیا مطمئن کر پائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔